السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 26 آیت نمبر 26۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن بهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه لعلكم تغلبون لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أسوأ الذي كانوا يعملون۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا نہ تم سنو، لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا فیہ اور اس میں شور کرو، لعلکم تاکہ تم تغلبون غالب رہو، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ سو یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، اسوأ الذی بدترین اعمال کا، الذی وہ اعمال، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، کفار جو تھے اس وقت کے، وہ قرآن کی تاثیر سے خوب واقف تھے کہ جو شخص دل کے کان لگا کے اسے سننے والا ہے، یہ قرآن اس پہ اثر ضرور کرتا ہے، اس بات کو وہ خوب جانتے تھے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور نہ ہی کسی کو سننے دینا ہے۔ یہ ان کا
واضح طور پہ شکست کا اعتراف تھا، یعنی انہوں نے ہار مان لی تھی۔ ان کو اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ، تو وہ اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا کے لا سکے۔ ایک آیت کا چیلنج کیا، وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ تو حق تو یہ تھا کہ وہ اس کو قبول کرتے، مگر وہ اس کی مخالفت پر ڈٹ گئے اور ہر طریقے سے لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، یعنی پہلی کتابیں پڑھنے پر یا سننے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ آپ پڑھو، یا اس کے علاوہ جو بھی تھا وہ پڑھتے رہو، سنتے رہو، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کو فرق ہی نہیں پڑنے والا۔ تو لہذا القرآن، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں نا، یہ مت سنو کیونکہ یہ دلوں کو کھینچتا ہے۔ والغو فیہ، لغی یلغا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، شور کرنا، یعنی اگر کبھی سننے کا اتفاق بھی ہو جائے تو پھر تم شور ڈال لو تاکہ تم غالب رہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ مان رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام قرآن سنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہی غالب رہیں گے۔ عربی کا مقولہ ہے والفضل ما شہدت به الاعداء، اصل برتری وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اب یہ دشمن ہے وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کے بھی دشمن ہے، لیکن گواہی یہ ان کی زبان سے ہے کہ وہ اس کو حرب استعمال کر رہے ہیں روکنے کے لیے کہ کوئی اس کو سن نہ لے۔ تو ان کی اس بات کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَإِذَا سُمِعُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی یہ جعلی غلبہ ہے، قرآن پڑھا جائے گا شور کرو گے تو کیا ہوگا؟ دب جائے گا قرآن، کبھی بھی نہیں دبے گا، یہ تو تمہارا جعلی غلبہ ہے۔ تو حقیقی رحمت کے طلبگار تم بنو، اگر تم خاموشی سے سنو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اور پھر کفار کی یہ بدتمیزی صرف اس وقت تک نہیں تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنانے کی کوشش کرتے، بلکہ جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو قرآن سنا رہے ہوتے یا نماز پڑھا رہے ہوتے تو بلند آواز سے آقا علیہ السلام قرات کرتے، تو اس وقت بھی یہ بد زبانی، گالی گلوچ اور شور شروع کر دیتے تاکہ قرآن کی آواز جو ہے وہ باہر نہ جائے، لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کیونکہ یہ ان کا واضح طور پہ ظلم تھا اور واضح طور پہ ان کی دشمنی تھی اور ان کی ہدایت کی اب امید ہی نہیں تھی، اس لیے عبرتناک سزا اور عذاب کے علاوہ ان کی کوئی جزا ہو ہی نہیں سکتی۔ فَلَنُذِيقَنَّ یعنی ان کے قرآن سننے سے روکنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے۔ اللہ نے فَلَنُعَذِّبَنَّ نہیں کہا کہ ہم انہیں ضرور عذاب دیں گے، بلکہ کہا فَلَنُذِيقَنَّ، ہم انہیں ضرور چکھائیں گے۔ یہ لفظ استعمال فرمایا کیونکہ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ معمولی سی زبان پہ لگتی ہے، اور یہ لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا معمولی سا لگنا اتنا سخت ہوگا اور وہ پورا کا پورا عذاب کیسا ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کفار نے اگرچہ بے شمار گناہ کیے ہوں گے، مثلا چوری، زنا وغیرہ، مگر ان کے سب سے برے اعمال وہ کفر و شرک ہوگا اور دوسروں کو ایمان سے روکنا ہوگا۔ چنانچہ انہیں ملنے والی سزا کفر و شرک اور ایمان سے روکنے کے پیمانے کے مطابق ہوگی، یعنی ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی سزا کا تعین کیا جائے گا، جس کے مقابلے میں دوسرے گناہوں کی سزا
وہ کچھ حقیقت نہیں ہوگی، یعنی یہ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے کہ دوسرے گناہوں کی سزا جو ہے وہ معمولی سی لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔